أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ مال غنیمت کے تقسیم کا جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیا ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ پہلے جس طرح بہت ساری احکامات میں پہلی قوموں پر پابندیاں زیادہ تھیں بنسبت ہمارے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے ان کی ایک جگہ مقرر تھی، جی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، بالکل جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر آپ نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ جی آقا علیہ السلام ارشاد میں فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے اور پاک کرنے والا بنا دی ہے زمین۔ اور اسی طرح فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احلت لی الغنائم، مال غنیمت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال فرمایا ہے۔ پہلی جو امتیں جہاد کے لیے جایا کرتی تھیں، پہلے لوگ جو جہاد کے لیے جاتے تھے، مال غنیمت جتنا بھی جمع ہوتا تھا وہ سارے کا سارا ایک جگہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی، جس کا جہاد عند اللہ قبول ہوتا اس کا مال غنیمت بجلی جلا جاتی، اور جس کا جہاد اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوتا وہ ویسے کا ویسے رہ جاتا۔ اب وہ بندہ جہاد کرنے والا بھی رسوا ہو جاتا، لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو خود استعمال کرنا حلال فرما دی، خود استعمال کرنا حلال فرما دی کہ یہ خود استعمال کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں آیہ مبارکہ جو ہے آیت نمبر 41، یہ 10ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ دیکھیں۔ ان دو آیات کریمہ میں، اس کی پہلی آیہ کریمہ میں اور آیت نمبر 41 میں بظاہر ایک اشکال ہے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، بہم تعارض نظر آتا ہے سرسری نظر سے دیکھا جائے تو۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی پہلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انفال جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غنیمت کیا ہے، فے کیا ہے اور انفال کیا ہے، اور انفال جو ہے وہ کبھی غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کبھی فے کے لیے بھی بولا جاتا ہے انفال۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، بے شک مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کا ہے۔ جی پہلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے بس، اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ فلاں 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 بھی اس میں شامل ہیں۔ اب مفسرین کرام کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ پہلی آیہ کریمہ جو ہے آیت نمبر 1 جس میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے، مگر یہ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کی 10ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ناسخ منسوخ والی کوئی بات نہیں ہے، جی نہ تو یہ آیت مبارکہ آیت نمبر پہلی منسوخ ہے اور نہ آیت نمبر 41 اس کو نسخ کرنے والی، یعنی کہ وہ ناسخ ہے، نہ وہ ناسخ ہے نہ یہ منسوخ ہے، بلکہ پہلی آیت مبارکہ جو ہے یہ اجمال ہے سورہ انفال کی، یعنی مختصراً یہاں بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 41 میں اسی آیت مبارکہ کی تفصیل بیان کی رب تعالیٰ نے، اسی آیت مبارکہ کی تفصیل بیان کی ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ یعنی بالتوضیح بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس میں نسخ منسوخ والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نسخ جاری نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مال غنیمت کا، اور متصرف اس میں حبیب کریم علیہ السلام ہے۔
تصرف فرمانے والے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو حصص جو ہیں وہ بیان فرما دیے، فرمایا کہ حبیب پیارے آپ نے ایسے 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 تقسیم فرمانا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو اس میں ناسخ منسوخ والی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی آیت مبارکہ جو ہے سورہ انفال کی پہلی آیت مبارکہ یہ اجمال ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ سورہ انفال کی 41ویں آیت مبارکہ جو ہے وہ اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ذہن میں رہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آگے جو ہے وہ انفال یعنی کہ مال غنیمت جو ہے اس کے تقسیم کی 4 صورتیں ہیں۔ ہاں جی، سب سے پہلی صورت یہ کہ امیر جو ہے وہ اعلان فرما دے کہ فلاں کافر کو جو قتل کرے گا اس سے جو بھی غنیمت حاصل ہوگی وہ اسی بندے کی ہے، اسی غازی کی ہے، اور وہ بندہ لشکر پورے لشکر میں سے کوئی ایک بندہ نکلا اور اس نے جا کر اسے قتل کر دیا، تو اب جتنا بھی مال غنیمت وہاں سے ہاتھ آئے گا وہ سارے کا سارا اسی غازی کا ہوگا، سارا اسی غازی کا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ امیر جو ہے وہ پورے لشکر میں سے ایک دستہ ترتیب دے اور اس دستے کو روانہ کرے اور انہیں کہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے جہاد کریں، جتنا بھی آپ وہاں سے مال غنیمت لائیں گے اس میں سے صرف 5واں حصہ بیت المال کا امور عامہ کے لیے، امور مسلمین کے لیے رکھا جائے گا، ضروریات عامہ مسلمین کے لیے رکھا جائے گا، تو باقی سارے کا سارا آپ کا ہے۔ اس میں امیر جو ہے وہ اپنا کوئی تصرف نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے مال غنیمت کی تقسیم کا۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المجاہدین جو ہے، مجاہدین کا جو امیر ہے امام وقت، وہ یہ کہہ دے کہ جناب کسی بندے کی خاص کارگزاری پر، کسی غازی کی خاص کارگزاری پر اس نے زیادہ ہمت دکھائی، شجاعت بہادری دکھائی، اس کے لیے امیر الجیش جو ہے وہ اعلان کر دے، وہ کہے کہ بیت المال سے خاص جو ہے وہ اسی کو، یعنی 5واں حصہ جو جمع کیا جائے گا اسی میں سے اس کو الگ سے دیا جائے گا۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوئی اس میں سے بھی اسے حصہ مل گیا، مال غنیمت جب تقسیم ہوا اس میں سے بھی اس غازی کو حصہ مل گیا، لیکن اس کی خاص کارگزاری پر اس کو پھر 5واں حصہ جو امور مسلمین کے لیے بیت المال میں رکھا گیا تھا اس میں سے بھی بطور انعام کے عطا فرمایا جائے گا۔ یہ امیر الجیش جو ہے امیر المجاہدین وہ عطا فرمائے گا اپنی طرف سے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ مجاہدین جو مال غنیمت لے کر آئیں گے اس میں سے ان لوگوں کا بھی حصہ ہوگا جو مجاہدین کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے، مجاہدین کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے، ان کو چارہ ڈالنے والے ہوں گے، ان کی گرمی سردی کے موسم کا خیال رکھنے والے ہوں گے، ان کو پانی پلانے والے ہوں گے، اور اسی طرح کر کے جو بیٹھے وہاں پہ حکومت کی طرف سے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بیت المال کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تلواریں تیار کر رہے ہیں، اسلحہ تیار کر رہے ہیں، ان کو بھی امیر المجاہدین جو ہے یعنی کہ امام وقت جو ہے وہ ان کو بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کس میں سے عطا فرمائے گا؟ مال غنیمت میں سے دے گا۔ کس میں سے دے گا؟ مال غنیمت میں سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ یہ 4 صورتیں جو ہیں وہ تقسیم کی آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، میں کہ حبیب پیارے یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ چونکہ بدر میں آیت مبارکہ نازل ہوئی بدر کے موقع پر، اور بدر کے موقع پر تو جو کچھ مال ہاتھ آیا تھا وہ غنیمت تھا، سارا مال فیح نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ باقاعدہ جنگ ہوئی ہے۔ جنگ ہونے کے بعد جو قتل ہوئے ان سے ویسے اتار لیا گیا سامان، اور کچھ کافر جو تھے وہ بھاگتے ہوئے چھوڑ کے نکلے وہاں سے، کچھ ان کا مال تھا، وہ سارے کا سارا مال غنیمت تھا، مال فیح نہیں تھا۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مال غنیمت کو انفال قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ مال غنیمت کو انفال قرار دیا، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انفال جو ہے یہ کبھی غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی مال فیح کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، میں کہ حبیب پیارے آپ سے یہ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔
قل آپ فرما دیں ان کو الانفال للہ والرسول، یہ انفال جو ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. مال غنیمت جو کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہی مالک ہیں اس کے. اللہ مالک ہے، حبیب متصرف ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے، جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردمان پہلی بار گئے تھے میدان جہاد میں، ان سے جو بھول ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. پھر صحابہ کرام علیہ مردمان کے اندر ایسا اخلاص پیدا ہوا، ایسا ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال پیدا فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ سے واپس آئے، حضرت عمر گھر چلے گئے. بعد میں آقا علیہ السلام نے ایک قمیص مبارکہ تھی، ایک کپڑا تھا، وہ آقا علیہ السلام نے بھیجا حضرت عمر کی طرف، میں کہ یہ جا کے عمر کو دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں اس کے لیے تھوڑا گیا تھا لڑنے کے لیے، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے گیا تھا، میں تو نہیں لیتا. یہ جب واپس پہنچے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کو طلب فرمایا، میں ابھی ادھر آؤں گا، میں یہ تم نے واپس کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے گیا تھا، اس کے لیے تھوڑا گیا تھا میں، تو اس لیے میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ میرا ثواب بھی آگے پیچھے ہو جائے یہ لے کر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری اپنی دلی تمنا ہوتی نا، تمہارے دل میں تمنا ہوتی کہ یہ مجھے ملے، تما ہوتا تمہارے دل میں، پھر تو ثواب کم ہونا تھا. میں کہا جب تمہارے دل میں تما ہی نہیں ہے تو پھر میری طرف سے تمہیں ملنا جو ہے یہ انعام ہے، یہ تمہارے لیے لینا جائز ہے، اس سے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی سے صوفیاء نے ایک بات بیان کی، فرماتے ہیں کہ جمع نہیں، منع نہیں، تما نہیں، یہ تین باتیں. یہ صوفیاء جو ہے نا یہی ایسی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ان باتوں پر. باتیں کہ تما نہیں، پہلے تو یہ تما ہی نہ رکھو، کسی کے ہاتھ میں کوئی شے ہے نا بندہ تما نہ رکھے، خود ساگ کھانے پر راضی ہو جائے، اپنے طبیعت کو آمادہ کرے کہ دال کھا لے، یہ بھی نہ ملے، ساگ بھی نہ ملے، دال بھی نہ ملے تو اچار کھانے پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے، چٹنی بنا لے جنا وہی رگڑ کے کھا لے، دوری ڈنڈا تو گھر میں ہوتا ہی ہے، 10 روپے کی دھنیا لے وہی رگڑ کے نمک ڈال کے روٹی کھا لے. جی جو بندہ ان چیزوں پر اپنے نفس کو آمادہ کر لیتا ہے نا، کسی کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کی طرف نہیں دیکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے. ہاں یہ استغنا کی دولت مل جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اب ہمارا کہ تما نہیں، دل میں یہ نہ آئے گا یار یہ جو اس کے پاس ہے نا یہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ نہیں، تما نہیں. اب کوئی بندہ دے دے تو اسے منع نہ کرے، اسے منع نہ کرے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے دل میں تما نہیں، پہلے تما نہیں ہے. جب دیا تو آقا علیہ السلام نے بلا کے فرمایا میں منع نہیں، وہ ٹھیک ہے تما نہیں ہے تیرے دل میں لیکن منع بھی تو نہیں ہے نا، منع بھی نہ کرو، تمہیں خود سے دیا جا رہا ہے، میں خود دے رہا ہوں تمہیں، تو پھر تو منع نہ کرو تم. ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا آیا کہیں سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا. وہ کہنے لگے کہ حضور یہ تو ریشم ہے، میں تو پہن نہیں سکتا. آقا علیہ السلام نے میں نے کون سا کہا کہ تم نہیں پہننا ہے. اب وہ اگلی بات آ گئی نا جمع نہیں. تیسری بات یہاں سے ثابت ہو رہی دوسری حدیث پاک سے، میں کہ جمع نہیں، میں نے کون سا کہا تم اپنے پاس ہی رکھ لو، میں کسی غریب کو دے دو تمہیں صدقے کے ثواب ملتا رہے گا، اپنے گھر والوں کو خواتین کو پہنا دو، بچیوں کو پہنا دو، کسی کو دے دو. اللہ اکبر. 3 باتیں، تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. کسی کے پاس ہو تو یہ نہ ہو دل میں یہ میرے پاس ہونا چاہیے، اگر تو یہ ہونا خواہش ہے کہ اس کے پاس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے، تما بھی ہے ساتھ حسد بھی ہے. اور اگر یہ ہو کہ جناب اس کے پاس ہے اسی جیسے میرے پاس آ جائے تو یہ تھوڑا تھوڑا اشارہ دیتا ہے کہ تما ہے اس میں. اور تیسری جو صورت ہے وہ ہے کہ اگر کوئی دے اسے تو پھر منع نہ کرے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ان کے فکر بن گئی ہے لوگوں کی، تو بندہ کسی کو کہنا آئیں گی آپ کھانا کھائیں، وہ آگے سے 2-4 بات نہیں، اس طرح کہنا اپنا یعنی کہ اپنی عزت سمجھتا ہے. اس میں 2-4 بار یہ نہ کرنا ہو، نہیں میں نے تو کھایا ہوا ہی، میں نے کھایا ہوا. تھوڑی دیر بعد پھر اگر وہ نہ پوچھے دوبارہ تو پھر بعد میں دل میں گالیاں بھی دیتے ہیں، بڑا ہی کمی نہیں یار 2-3 بار نہ کیا اس نے، نہ ہی سمجھ لیے. اسی طرح ایک بندے کا کسی نے مجھے سنایا لطیفہ، اس نے کہا کہ ایک بندے نے کسی کو کہا، اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں، اس نے ایسی کسی کو یار کھانا کھائے گا، اس نے کہا ہاں کھاؤں گا، اب پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس. وہ کہنے لگا کہ اچھا یار یہ بتا اگر پوچھنا میرا فرض تھا کہ کھانا کھا لے تو نہ کرنا تیرا فرض نہیں تھا؟ تو بھی نہ کر دیتا، تو بھی کہہ دیتا بھی نہیں جی میں نے نہیں کھانا، تو میں ایک ہی بار پوچھ کے میں بھی پرے ہو جاتا. ہمارے ایک ماموں ہیں
وہ کہیں نا پٹھانوں سے سیکھ کے آئے پشتو میں نا بھی چائے پیے گا تم، وہ کہیں علاقے میں پٹھان آ گئے، انہوں نے کہا کہ وہ پشتو سیکھی ہوئی تھی، صرف اتنی سیکھی ہوئی تھی کہ چائے پیے گا تم پشتو میں. انہوں نے ایک پٹھان سے پوچھا بھی چائے پیے گا تم، اس نے کہا ہاں پیوں گا، اب پیسے ہیں نہیں. اب اسے بٹھایا ہوٹل پہ، جا کے کسی سے 1 روپیہ لیا، اس وقت روپے کی چائے آتی تھی، وہ جا کے چائے پلے، اس نے کہا اب تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا چائے پیے گا تم. بھائی وہ تو اپنی زبان جو یاد کی ہوئی تھی وہ چیک کر رہے تھے کہ آتی بھی ہے صحیح نہیں آتی، لیکن اتنے میں اس نے پٹھان نے کہا، اس نے کہا تجھے آئے نہ آئے مجھے تو چائے آتی ہے نا اسے. اب یہ ایک عجیب سا طریقہ ہمارے لوگوں میں آ گیا، نہ کرتے رہیں گے پہلے، اگر وہ بیچارہ ٹھیک ہے سمجھ بھی جائے بھی نہیں کھانا پھر بگڑ جائیں گے. یار یہ عجیب دماغ کا بندہ یار، ایک بار پوچھا دوبارہ پوچھے نہیں اس نے. تو بھائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوک کو اور جھوٹ کو جمع نہ کیا جائے. جی بھوک کو اور جھوٹ کو جمع نہ کیا جائے. ایک تو بھوک ہے بندے کو، اوپر سے نہ کی جا رہا، نہیں نہ کا مطلب ہے مجھے طلب نہیں ہے کھانے کی، یہ غلط بات ہے. ایک بھوک بھی ہے اور ساتھ جھوٹ بھی ہے، دونوں جمع کیے ہوئے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ کھانا کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی رکھیں جی کھاتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے دور کے جو لوگ ہوتے تھے نا، اللہ اکبر، علماء نے لکھا فرماتے ہیں کہ جب کوئی دوست کسی کے پاس جاتا ہے نا کہ آگے اس کی خادمہ ہے یا غلام ہے اس کا، اس نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے دوست کو گھر سے کھانا کھلا دیا، تو واپس جب آتا تھا نا تو وہ خادمہ یا غلام کہتا جی آپ کو فلاں دوست آئے تھے، ہم نے اسے کھانا کھلا دیا، آپ کے فلاں توڑے کے اندر کھجوریں پڑی ہوئی تھی، ہم نے نکال کے اسے پیش کر دی، وہ کھا کے بڑے خوشی خوشی یہاں سے چلے گئے. تو وہ مالک جب گھر آتا تھا تو یہ بات سن کے اپنے غلام کو یا لوڈی کو آزاد کر دیتا تھا. اتنا بڑا کام کیا تو نے، میرے دوست کو کھانا کھلا دی، جا تجھے میں نے آزاد کیا. صاحب اور یہ کسی کو بھوک لگی ہو یہ سمجھ جانا، یہ بھی ایک ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا. چہرے کا رنگ دیکھ کے پہچان جانا کہ اسے بھوک لگی ہوئی. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بھوک لگی ہوئی تھی مجھے بہت زیادہ، میں مسجد میں آیا اور آ کر لیٹ گیا مسجد میں. جی اتنے میں کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان اور بھی آئے، انہیں بھی بھوک لگی ہوئی تھی. جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا ان کے پاس، وہ آ کر کے انہوں نے آقا علیہ السلام کو پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، میں کہ ابو ہریرہ ادھر آنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں خوش ہوا کہ چلو شکر ہے دودھ آ گیا ہے، آپ پیئیں گے بھوک ختم ہوگی. تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے میں کہ جا مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں سب کو بلا کے آ. اب پیالہ ایک تھا دودھ کا، تو کہتے ہیں میں جب لوگوں کو بلانے گیا تو وہ 70 بندے تھے، 70 بندے سارے جمع ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے میں ابو ہریرہ یہ پکڑ اور اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ کے ان کو پلانا شروع کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سب کو پلانا شروع کر دیا. اب دل میں یہ بھی آئے کہیں ابھی مکا، ابھی ختم ہوا. تو کہتے ہیں لیکن میں پلاتا گیا، سب کو پلاتا گیا. آخر میں آقا علیہ السلام نے میں ابو ہریرہ اب تو بھی پی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اچھی طرح سیر ہو کے چنگی طرح جب پی لیا نا تو آقا علیہ السلام نے میں کہ اور پی. کہتے ہیں میں نے پھر پیا. تو سب کو پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پینے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود پیا. آج ہیں ایسے پیر، ایسا کو امیر ہو. حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ کے پاس نا کوئی چودھری آ گیا. وہ پہلے لوگ جو چودھری ہوتے تھے نا اس طرح کے ساتھ میراثی بھی رکھتے تھے. آج کل تو خود جو ہے نا وہ بیچارے غریب ہوئے پڑے ہیں سارے. تو وہ چودھری جو ہے نا وہ آئے سارے، تو ساتھ میراثی بھی آیا ان کا. جب پہنچے تو چودھری نے کہا کہ آپ باہر ٹھہریں ہم اندر جا رہے ہیں. تو میاں صاحب نے پوچھا انہوں نال نہیں لیا جی اندر، اسے ساتھ کیوں نہیں لایا؟ انہوں نے کہا جی حضور میراثی ہے نا اس وقت سے باہر بیٹھا ہے. حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ نے اندر سب کو روٹی دے دی اور ایک برتن میں روٹی اٹھائی اور اس کے پاس لے گئے، جا کے اس کے پاس ہی بیٹھ کے کھانے لگے. اس نے کہا حضرت میں کمی ہوں ان کا، آپ مہربانی کریں. میاں شیر محمد کہنے لگے یار تیری اور میری قوم ملتی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تو ان کا کمی ہے، میں محمد عربی کا کمی ہوں، اس لیے ہماری تو برادری ملتی ہے نا ان کی نہیں ملتی. اتنا صرف بیٹھنا تھا، اس کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی تجلی پڑی. وہی چودھری جو ہے اس کی جلی اٹھا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہی چودھری. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یا مبارکہ دیکھیں، فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول، فرمایا آپ فرما دیں انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آیت مبارکہ نا موجودہ دور میں مسلمانوں کو دیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے موجودہ دور میں. جی آج ایک ابھی صبح پچھلی رات کو ایک انگریز کا بیان میں نے سنا
وہ کہتے ہیں جتنے عرب ممالک کے حکمران ہیں نا، کہتے ہیں یہ اندر سے ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ٹھوک کے رکھو، فلسطینیوں کو. یہ انگریز کا بیان ہے. کہتے اندر سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہتے اوپر سے کہتے ہیں غزہ کی بات کرو، فلسطین کی بات کرو، مسلمانوں کی بات کرو. اس نے کہا سب ایسے دغا باز ہیں. حساب لگا. اللہ تعالیٰ نے صاحب مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا. ہاں جی، ابھی وہ یمن والے، اللہ تعالیٰ ان کی غیرت میں اور ایمان میں مزید اضافہ فرمائے، انہوں نے بم پھینکا ان کی طرف. ہاں جی، سعودیوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ بم میں گراؤں گا، انہوں نے واقعی گرا بھی دیا ہے. حساب لگا. یہ مسلمان ہے. اور دوسری طرف اس نے نعوذ باللہ من ذالک ابھی 2-3 دن پہلے جو فلسطین بے گھر ہوئے ہیں وہ کیمپوں میں ٹھہرے ہوئے تھے. مصر کا جو یہودی بیٹھا ہے عبد الفتاح سیسی ذلیل، اس نے جناب بڑے بڑے جو گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں فریج بنے ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے اندر یہودیوں کے فوجی ڈال کے فلسطینیوں کو یہ ظاہر کیا کہ یہ تمہارے لیے امداد آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کے فوجی تھے. اس طرح کر کے انہوں نے ان تک پہنچایا ہے. وہ کیمپوں میں جتنے مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے سب کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ خیر خواہ ہیں مسلمانوں کے. اردن کو دیکھ لیں، اردن بھی سامنے کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں جی، یمنیوں کی راہ روک رہا ہے، یہ سعودیہ راہ روک رہا ہے. اس کی 2000 میل سفر بنتا ہے، 2000 کلومیٹر. ہاں جی، یمن سے اسرائیل کا، اور درمیان میں یہی 2 پڑے ہوئے ہیں، سعودیہ والے اور یہ سارے. حساب لگائیں آپ. ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ابھی پھر کوئی نیا ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی، رات کی خبر ہے کہ OIC کا انہوں نے اجلاس طلب کر لی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کن بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے غزہ میں. اس لیے جو ہے نا OIC کا، میں نے کہا یہ OIC کا جو اجلاس ہوگا وہ بھی پتہ نہیں کیا معاہدے لائے گا، کیا رنگ لائے گا کہ مسلمانوں کو مزید تباہی کی طرف لے جائے گا. یہ تو خود لونڈی ہے، جیسے اقوام مرتدہ جو ہے وہ لونڈی ہے یہودیوں کی. ہاں جی، اقوام مرتدہ زور ڈال رہا ہے بظاہر سے، جی بند کرو، جی بند کرو. کون سن رہا ہے ان کی؟ یہ صرف مسلمان کو اگر ہاتھ اونچا کرے تو اقوام مرتدہ ان کو رکوا لیتا ہے. ان کو رکوایا ذرا اپنے ابے کو، یہودی کو، ان کو نہیں رکواتے. ظلم کی انتہا ہو گئی. لیکن یہ لوگ جو ہے نا، اب یہ مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں واصلحوا ذات بینکم فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. ایمان والو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. واصلحوا ذات بینکم، اپنے اندر صلح رکھو، تم اپنی اصلاح رکھو. دل تمہارے ایک ہونے چاہیے. یہاں دل ہی ایک نہیں ہے. ہمارے دلوں کے اندر جناب بارڈر کھڑے ہوئے، ہمارے دلوں کے اندر حدیں کھڑی ہوئی، بڑے بڑے بارڈر کھڑے ہوئے. ایک علاقے کا مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمان کو برداشت نہیں کرتا. اس ذلیل نے سازش یہی کی ہے، جگہ جگہ جناب ٹکڑے کر دیے ہیں. اس کو ادھر کھڑا کر دیا، اس کو ادھر کھڑا کر دیا. اس نے کہا جس کو چاہوں گا ماروں گا، وہ کوئی بتا روکنے والا نہیں ہوگا. آج پاکستان کے اندر لڑائیاں آپس میں، ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. ہاں جی، لسانی زبانیاں، قومی زبانیاں، وطنی لڑائیاں، جناب صوبے کی لڑائیاں آپس میں. وہ لڑائیاں یار ہیں. پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اس کے باوجود میں جی پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں جناب بلوچی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکانا ہوں. آگے آ جائیں جی پھر وہ جی یہ جناب کیا نام اس کا، یہ موچی آرگنائزیشن ہے، یہ نائی ہیں، یہ جناب فلانے ہیں، یہ میراسی ہیں، یہ ارائی ہیں، یہ گجر ہیں، یہ ملک ہیں، یہ فلانے ہیں. وہ ساری قوموں کے الگ الگ انہوں نے جناب ٹولے بنا دی، سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو فاصلحوا ذات بینکم کا مطلب اس کا آیت مبارکہ پہ عمل کب ہوگا یار؟ عمل تو تبھی ہوگا جب پڑھ کے سنائیں گے. جب پڑھیں گے نہیں، سنائیں گے ان لوگوں کو، تو عمل کب ہوگا یار؟ وہ کہتے ہیں مسلمانہ درگور و مسلمانی در کتاب. مسلمانی جو ہے نا وہ صرف کتاب میں رہ گئی ہے، اور مسلمان جو تھے وہ قبروں میں پڑے پیچھے جو ہے وہ سارے ایسے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے شاہ میں واصلحوا فاتقوا اللہ 2 چیزیں فرمائی. ایک تو اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا کہ اصلحوا ذات بینکم. اب دوسری بدماشی انہوں نے کیا کی ہے باہر کی کتوں نے، جی پاکستانیوں پہ زور ڈالا کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالو. اس سے 2 فائدے حاصل کیے کافر نے، 2 فائدے حاصل کیے. ایک تو یہ کہ افغانستان والے جو لوگ جو ہیں ابھی تک مکمل طور پہ سیٹ نہیں ہو پائے تھے، ابھی تک مکمل طور پہ سنبھل نہیں پائے تھے، تاکہ ان پہ بھی بوجھ پڑے. اور دوسرے نمبر پر جن کو زبردستی یہاں سے نکالیں گے، ان کی جائیدادوں سے آگ کریں گے، ہر شہر سے انہیں فارغ کر دیں گے، ان کے گھروں کو گرا دیں گے، بلڈوزر چلا دیں گے. جب یہاں سے جائیں گے تو بتائیں وہ ان کے لیے دعائیں کریں گے؟ ان کے دلوں میں نفرت بنے گی ان کے لیے. اور آج وہ سب دیکھ رہے ہیں، ان کا جنرل جو مبین جو ہے وہ سیدھے دھمکے دے رہا ہے ان کو.
وہ کاکڑ کاکڑ کہہ رہا ہے وہ جب بات بات پہ یار آخر کس چیز نے تمہیں مجبور کیا تھا؟ اتنا عرصہ تک تم نے انہیں رکھا ہیں جی، انہیں وقت دیتے، عزت کے ساتھ انہیں یہاں سے روانہ کرتے ہیں جی، وہ جاتے تو تمہارے گن گاتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوتے تمہارے لیے لڑتے وہ. لیکن یہاں پہ بھائی دیواریں جو ہے نا وہ مزید سے مزید تر ہوتی جا رہی ہیں، دیواریں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں. یہودی کا دل اس نصرانی کے لیے تڑپتا ہے یار، اتنے جہاد وہاں پہنچ گئے ان کے ان کی مدد کے لیے، اتنا اسلحہ وہاں پہنچ گیا ان کی مدد کے لیے ہیں جی، ان کا وزیر خارجہ کیا بڑے بڑے حکمران ان کے وہاں پہنچ گئے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپس کی لڑائیوں سے باہر نہیں کر رہے. تو بھائی یہ دو حکم رب تبارک و تعالیٰ کے جس دن امت اپنا لے گی اسی دن جناب ان کی پھر سلطنت عثمانیہ بھی قائم ہو جائے گی، ان پھر خلافت بھی قائم ہو جائے گی. وگرنہ ان دو باتوں کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، میں تم اللہ سے ڈرو اور ہمیں کہ باہم صلح رکھو، تم اپنی اصلاح کر لو، تم دل تمہارے ایک ہو جائیں. یہاں دل ایک نہیں ہو رہے تو بتائیں کیا ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق.